نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور بغیر عذر شرعی گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا، اور اگر گھر سے نکلے بھی تو ساتھ میں کوئی محرم ہو، ورنہ نہ نکلیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور جب شیطان اگر کسی کو دیکھے گا تو وہ فتنے میں پڑے گا ہی۔ لیکن نہ جانے آج کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں۔ جب یہ مالک کونین کے فرامین کو نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر خدا ہی جانے کہ یہ کس کی سنیں گے۔ خیر، ہمارا کام ہے آپ تک اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا اور احکام شریعت آپ کو بتانا۔ ہم تو آپ کو بتا ہی سکتے ہیں اور سمجھا ہی سکتے ہیں، باقی رہا عمل کرنا تو یہ آپ کے ذمے پر ہے۔ اور میری یہ کوشش ہوتی ہے اور میری یہ امید بھی ہے کہ میں جو بھی کچھ آپ سے کہوں آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ لوگوں کے لیے ہر روز نئے ٹاپک پر بیان پیش کرتی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک ہماری کوشش پہنچے اور اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکوہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پورا نہیں دیکھتے اور اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ آپ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ موبائل کا استعمال کرتے ہوں گے، تو اسی موبائل میں 10 منٹ کا میرا بیان بھی آپ اگر سن لیا کریں، آخر 10 منٹ کوئی بڑی چیز تو نہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز پورا نہیں دیکھنا تو پھر آپ ان کو دیکھیے ہی مت، کیونکہ جب آپ بات کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر سن کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس گانے سننے کا ٹائم ہے، ناچ دیکھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم کی حدیث اور اللہ کے فرامین سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ خیر، ان سب باتوں کو رہنے دیں۔ اب میں اپنا موضوع سخن اختیار کرتی ہوں اور اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ آج عورتیں سج دھج کر میلوں میں جاتی ہیں، کافروں کی پوجا میں شرکت کرتی ہیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، میری بیوی بن سنور کر میلوں میں جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ کافروں کے میلے میں جاتی ہو؟ کافروں کے میلے میں تو جانا حرام ہے، کیونکہ تمہارے جانے سے بھیڑ بڑھے گی، اور جب بھیڑ بڑھے گی تو یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورتوں کو بغیر عذر شرعی گھر سے باہر نکلنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان کی بیوی، کیا مسلمان کی بیٹی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا عورتیں جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتی ہیں؟ جمعہ کی نماز تو عورت کے لیے ہے ہی نہیں، عید کی نماز بھی عورت پر نہیں۔ عورت وہی پڑھے گی جو روزانہ پڑھا کرتی ہے، وہی فجر، وہی ظہر، وہی عصر، وہی مغرب و عشاء۔ نہ مسجد میں جائے گی، نہ عیدگاہ جائے گی، نہ چھوٹی مسجد میں جائے گی، نہ بڑی مسجد میں جائے گی، نہ محلے کے مسجد میں جائے گی، نہ شہر بازار کے مسجد میں جائے گی، بلکہ اپنے گھر میں پڑھے گی، اور اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں، بلکہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں پڑھے گی، گھر کے آنگن میں نہیں پڑھے گی، گھر کے ڈائننگ ہال میں نہیں پڑھے گی، بلکہ کسی مخصوص کمرے میں پڑھے گی جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جہاں غیر محرم اس کی طرف نہ دیکھیں۔ تو پھر غور کرو مسلمانوں، جب مسلمان عورتیں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی، تو کسی ولی کے مزار پر کیسے جا سکتی ہیں؟ اور جب کسی ولی کے مزار پر نہیں جا سکتی تو بازار میں کیسے جا سکتی ہیں؟
روکیے اپنی عورتوں کو۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی مزار پر جاتی ہے، نیاز کی نیت سے جاتی ہے، تو اس پر صاحب مزار کی لعنت ہوگی، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس پر اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہوگی، اور جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے تب تک مسلسل اس پر لعنت برسا کرے گی۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ جب مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تو مزاروں میں کیسے جائیں، جب مزاروں میں جا کر نیاز پڑھنے کی اجازت نہیں تو بازاروں میں کیسے جائیں۔ چاہے مزار خواجہ پاک کا ہو، چاہے مزار غوث پاک کا ہو، چاہے مزار کسی بھی ولی اللہ کا ہو، کوئی عورت مزار نہیں جا سکتی۔ جب عورتیں مزاروں پر نہیں جا سکتی تو پھر عورتیں بازاروں میں کیسے جا سکتی ہیں، میلوں میں کیسے جا سکتی ہیں، درگا پوجا میں کیسے جا سکتی ہیں، کالی پوجا میں کیسے جا سکتی ہیں، کافروں کی پوجوں میں شرکت کیسے کر سکتی ہے۔ مگر ایک جگہ ہے، ایک مزار ہے جہاں جانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ بتائیں مجھے وہ کون سا مزار ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے آپ بتائیں کہ وہ کون سا مزار ہے جہاں جانے سے عورتوں کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ایک مزار جہاں جانے سے عورت کو نہ اس کا شوہر روک سکتا ہے، نہ اس کا باپ روک سکتا ہے، نہ اس کا بھائی روک سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا روک سکتا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن شرط ہے، مگر ایک کنڈیشن بھی ہے، اور وہ شرط اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ عورت کسی محرم کے ساتھ جائے، تنہا نہ جائے، غیر محرم کے ساتھ نہ جائے، اور اس مزار پر جائے تو اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے شوہر کے ساتھ جائے، اپنے باپ کے ساتھ جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے۔ اور وہ مزار کسی ولی اللہ کا مزار نہیں، وہ مزار کسی بزرگان دین کا مزار نہیں، بلکہ وہ مزار سید الانبیاء، نبیوں کے نبی کا مزار ہے۔ وہ گنبد خضرا آقا کے روضے پر جائے، محبوب خدا کے دربار پر جائے، اس کے علاوہ کسی مزار پر نہیں جا سکتی۔ اور اس مزار پر جانے کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، امام اعظم نے نہیں دیا، مفتی اعظم نے نہیں دیا، بلکہ اس مزار پر جانے کا فتویٰ قرآن مقدس میں رب اعظم اللہ رب العزت نے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بیویوں کو مزاروں پر جانے سے روکو، اپنی بیویوں کو درگا پوجا میں جانے سے روکو، اپنی بیویوں کو کالی پوجا میں جانے سے روکو، اپنی بیویوں کو بازار کی زینت نہ بناؤ، اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرا کی کنیز بناؤ۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے لے جانے کا تو پھر محبوب کائنات کی بارگاہ میں لے جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لے جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہا کرتی تھی۔ حضرت سودا اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی اپنے گھر سے بغیر عذر شرعی کے باہر نہیں نکلی، اور جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس شان سے باہر نکلی کہ ان کا جنازہ نکالا گیا۔ حضرت سودا کہتی تھی کہ اگر گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بھی بہتر ہے۔ اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ملتا ہے تو پھر وہ گھروں میں رہے، نفلی عمرہ اور نفلی حج کو بھی نہ جائے۔ یہ حضرت سودا کا قول ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں نفلی حج یا عمرہ نہ کریں، لیکن یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا، کس حد تک وہ پرہیزگار تھی کہ وہ نفلی عبادت سے بھی گریز کرتی تھی، کیونکہ جب فرض ہے گھروں پر رہنا تو پھر نوافل کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ اور اگر جائیں بھی تو اپنے محارم کے ساتھ جائیں۔ تو یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا جو وہ اپنی عزت کی تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی بھی ہمت نہیں کر سکی۔ آج ہماری عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں اور وہ بھی بے پردہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، بات بس اتنی ہے کہ دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ اور یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر اس جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو مجھے اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں تو اس کے بندے ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے بندے کو سب کچھ دیا مگر بندے اس کی خوشی کا خیال نہیں کرتے۔ اس پر بابا بھلے شاہ نے کیا خوب کہا
کہ اٹھ بلیا چل یار منا لے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے، کہ اے بلے شاہ چل اور خدا کو راضی کر لے، خدا کو منا لے، ورنہ پھر تجھ سے بہتر تو کتے ہیں، تجھ سے آگے تو کتے بازی لے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، میں سیدہ منت قادری آپ سے مخاطب ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں میں ذلت ہے، گناہوں میں رسوائی ہے، گناہوں میں رزق کی تنگی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں بیماریاں ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ذلت و رسوائی ہے۔ آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل لیں، اس لیے کہ توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے ہم سے جو ہوا سو ہوا، جو گناہ ہوئے، آج ان سب کی سچی توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد گناہ نہ کرنے کا سچا پکا عہد کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی دونوں جہان کا پالنے والا، دونوں جہان کا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہم ان کی بھی معافی چاہتے ہیں، اور جو گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئے ہم ان کی بھی معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک، جو گناہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہم ان کی بھی معافی چاہتے ہیں، اور جو گناہ ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہم ان کی بھی معافی چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، تو احد ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ مولا، اگرچہ ہم گندے ہیں مگر تیرے ہی بندے ہیں۔ مولا، یہ ہاتھ تیرے در کے سوا کہیں نہیں اٹھتے، مولا یہ سر تیرے در کے سوا کہیں نہیں جھکتے۔ پروردگار عالم، میں ان سب کی طرف سے دعا مانگ رہی ہوں جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ مولا کائنات، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا انہیں، مرد ہیں تو انہیں نیک اور صالحہ بیوی عطا کر، اور عورت ہے تو انہیں نیک اور پرہیزگار شوہر عطا کر۔ پروردگار عالم، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا، ہمیں دین کی تبلیغ کرنے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما، تیرے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، طواف خانہ کعبہ ہمیں نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔